آواز دینے جا رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید مصطفیٰ علی کمائل صاحب کو کہ وہ مائک پر آئے اور اپنی خطابت سے مومنین کی قلوب کو منور فرمائے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین حبیب الہ العالمین مولانا و سیدنا ابی القاسم المصطفیٰ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المحبوبین. اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. صلوات پڑھیں محمد. اذان محترم، قبلہ کا حکم تھا لہذا میں حاضر ہو گیا. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے مشکل اس بات کی ہے، موضوع دیا ہے بہت بڑا، وقت دیا ہے 10 منٹ کا. موضوع ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے کہ آج تک دنیا اس کی شخصیت کو سمجھ ہی نہیں پائی. وہ نہ معصوم ہے، نہ امام ہے، نہ نبی ہے، کوئی نہیں ہے. معصوم بھی نہیں، امام بھی نہیں، نبی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا عظیم ہے آج تک لوگوں کو ایمان ہی نہیں سمجھ میں آیا. آپ سمجھ کے کیا موضوع ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں ایمان لائے نہیں لائے، کوئی کہتا ہے نہیں لائے. ہمارے لوگ ثابت کرنے لگتے ہیں ایمان لائے ایمان لائے ایمان لائے ایسے لائے. میں کہتا ہوں نہیں لائے. پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے. لاتا وہ ہے جس کے پاس نہیں ہوتا، جس کی ولادت ہی ایمان کے ساتھ ہو. یہ بھی کم لفظ ہے، بہت چھوٹا لفظ ہے. آپ اگر کوئی ایمان کی بات کرتا ہے تو ایمان کی بات اس سے ہو، اس کے لیے ہو جس کے خاندان میں کہیں کوئی بے ایمان رہا ہو. لیکن جو وارث اسماعیل ہو، وارث ابراہیم ہو، وارث کعبہ ہو، اس کے ایمان کی بات نہیں ہوتی، اس کی فضیلت کی بات ہوتی ہے. اور اعتراض کرنے والے کو تو رسالت تک سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو حفاظت اور وہ بھی امامت اور رسالت کی حفاظت کیا سمجھ میں آئے؟ بس ایک دو باتیں عرض کر دوں مختصر. جس وقت پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ مرحلہ ولادت کا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ولادت کے موقع پر گھر کی خاندان کی عورتیں ہی آ جاتی تھی، ڈاکٹر اور اسپتال وغیرہ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. جناب فاطمہ بنت اسد چونکہ اسی گھر کی خاتون تھی، وہ بھی موجود تھی. تو انہوں نے جو منظر دیکھا کہ ولادت پیغمبر اکرم عام ولادت سے الگ ہے، عام جیسے ولادت ہوتی ویسے نہیں ہوئی. ولادت کے وقت میں ایک سفید دھواں سا چھا گیا، نورانی ماحول ہو گیا. اس کے بعد جتنی خواتین بیٹھی تھی ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سفید نور کا پردہ ہو گیا. کچھ دیر بعد جب وہ پردہ ہٹا تو دیکھا ایک مولود ہے، ایک بچہ ہے جو سجدے کی حالت میں ہے. سجدے سے اٹھتا ہے اور ایک انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف ہوتا ہے اور وہ ذکر کرتا ہے. یہ بات سب کے لیے حیرت کی، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسا بچہ ہے. جناب فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی ہیں، گھبرا بھی رہی ہیں، خوش بھی ہو رہی ہیں، اور گھبراتے ہوئے خوشی کے عالم میں گھر پہنچی. ابو طالب موجود، توجہ سے سنیے. جناب ابو طالب گھر میں موجود ہیں. فاطمہ بنت اسد گھر میں آئی اور آ کے کہتی ہیں کہ جناب ابو طالب نے خیریت پوچھی، کہاں بھتیجا مبارک ہو، بھتیجا ہوا ہے. لیکن بڑی عجیب سی بات ہے، جناب ابو طالب اطمینان سے بیٹھے مسکرا رہے ہیں. اب انہوں نے کہا بڑی عجیب سی بات ہے، میں نے ایسا دیکھا ایسا دیکھا ایسا دیکھا. اور جناب ابو طالب سن رہے ہیں، چہرے کا کوئی تاثر ہی نہیں
بدل رہا. اب آپ سوچیں انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بات کو بہت ہی خاص طریقے سے بیان کرے، بہت اضطراب پریشانی کے ساتھ بیان کرے، اور سننے والا نارملی سنے تو اس کو پریشانی ہوگی، ٹینشن میں آئے گا. ارے میں اتنا اہم مسئلہ بتا رہی ہوں، ایسی ایک نئی کیفیت بتا رہی ہوں، اور آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں، آپ کو کیا یقین نہیں آ رہا؟ یہی سب بات ہوگی نا. اتنا گھبرا کے کہہ رہی ہیں کہ ایسا دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، بچے نے ہوتے ہی پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، ذکر کیا، آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں. کیا گھبراؤ نہیں، 30 سال کے بعد تمہارے یہاں بھی ایسے ہی بچہ ہوگا. ابھی تک لوگوں کو ایمان سمجھ میں نہیں آئے، وہ تو علم غیب رکھتا ہے. صلوات پہ محمد و آل محمد. 30 سال کے بعد کتنی باتیں بتا دی، گئے نہیں. سننے کے بعد صرف غیب کی خبر نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں یہ آنے والا جیسا ہے 30 سال بعد بھی وہی آنے والا ہوگا، ویسے ہی آنے والا ہوگا. بس یہی فرق ہے دنیا کے ایمان میں اور محسن اسلام ابو طالب کے ایمان میں، کہ دنیا نے ایمان اعلان بعثت کے 3 سال کے بعد قبول کیا، اور ابو طالب اس وقت سے با ایمان ہے جب مصطفیٰ آئے بھی نہیں تھے. تو جو کہتے ایمان لائے، آپ ٹینشن نہ لیجئے. ایمان لانے کی تاریخیں ان کی لکھی جاتی ہیں جو کل تک بت پرست تھے. صلوات پہ محمد والے محمد. چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک مثال دے دوں مختصر سے. میں اپنا موبائل دوستوں کو کب دکھاؤں گا؟ جس دن خرید کے لاؤں گا. آج خریدا ہے، 1 ہفتہ پہلے خریدا ہے، نیا ماڈل ہے، تب میں سب کو دکھاؤں گا کہ موبائل لیا ہے. لیکن اگر 4 5 6 سال پرانا ہو تو آج دکھانے کی وجہ ہی نہیں ہے. اگر دکھایا جائے تو لوگ کہیں گے یہ تو پرانا ہے، آپ کے پاس تو شروع سے تھا. تو اب سمجھ میں آیا ایمان لانے کی تاریخ ان کی لکھی جاتی ہے جو کل تک کہیں اور سر جھکا رہے تھے، لیکن جس کی ابتدا ہی سجدہ معبود کے ساتھ ہو وہ ایمان نہیں لاتا ہے، بلکہ دوسروں کے ایمان کا معیار بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے سبق بن جاتا ہے. اور ایسا محافظ شیخ مفید علیہ رحمہ فرماتے ہیں، انہوں نے مستقل کتاب لکھی ایمان ابو طالب. وہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب کی حیثیت اسلام کے لیے یہ ہے کہ جس دن پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس دن سے جب تک ابو طالب باحیات رہے، اس دن تک ابو طالب سے بڑا کوئی محافظ نہیں تھا. اور یہ اتنا عظیم محافظ تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی میں جرت نہیں تھی کہ مصطفیٰ پر کوئی آنچ آئے. بس آخری بات، اور آپ کے وقت تمام ہو رہا ہے میرا، بس زحمت تو نہیں کہوں گا، یہ زحمت نہیں ہے. جس دن اعلان ہو گیا رسالت کا، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کچھ بھاگے، کچھ نے کھلبلی مچائی، کچھ نے ہنگامہ کیا، کچھ لوگ رشوت دینے آئے. تو ایم ایل ایس خریدنے کا رواج پرانا ہے. اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ رسالت ابو طالب کے سپورٹ سے چل رہی ہے، تو ان کو خریدا جائے. ان کے پاس آئے، خریدا، دھمکی دی، سب کچھ باتیں ہو گئی، ختم بات. لیکن کام چل رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. ایک دن پیغمبر خدا جو گھر سے نکلے واپس نہیں آئے. دن گزر گیا، شام ہونے لگی، خبر ملی کہ پیغمبر ابھی تک گھر نہیں لوٹے ہیں.
محافظ اسلام ہے، فوراً تیار ہو گئے، اپنے جوانوں کو لیا، 40-50 جوان، سب سے کہا ہتھیار لے لو اور چلو۔ ڈھونڈنے نہیں گئے، سیدھے وہاں پہنچے جہاں پتہ تھا کہ سارے بڑے بڑے مخالف اسلام یہی ملیں گے۔ وہاں پہنچے، اپنے جوانوں سے کہا سب سردار کے سر کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد اعلان کیا اگر میرے بھتیجے کا ایک بال بھی بیکا ہوا تو تم میں سے کسی کا سر نہیں بچے گا۔ اس محافظ کی عمر ہے 85 سال، بیٹھے ہوئے 40-50 کے آس پاس کی عمر والے، لیکن 85 سال والے کی ہیبت اتنی ہے کہ کوئی ہلا تک نہیں۔ اب سمجھے زور بازو حیدر ابو طالب سے ملا ہے۔ ابو طالب کے لال نے بھی ایک بار یہی کہا تھا تم سب چلے جاؤ ورنہ کسی کے سر نہیں بچیں گے۔ جب باپ ایسا ہوتا ہے تو بیٹا بھی حیدر کرار ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔